الحمدللہ ہم زندہ اور ہم نے اسلامی سال کا ابتدائی وقت بھی حاصل کر لیا۔ اسلامی نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور الحمدللہ 1447 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم نے اس کے ابتدائی وقت کو حاصل کیا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان عظیم ہے۔ اور اسلامی سال جب شروع ہوتا ہے تو تمام دنیا کے لوگوں کے ذہن و دماغ اور کی فکر میں سب سے پہلے جو خیال آتا ہے وہ محرم لگتے ہی امام حسین کا آتا ہے۔ محرم شروع ہوا، لوگوں کے ذہن میں فوراً امام عالی مقام امام حسین کا نام آ گیا، اس لیے کہ اس محرم کو خاص نسبت ہی امام حسین سے ہے۔ ہم نے دیکھا ابھی ذی الحجہ کا مہینہ گزرا، ذی الحجہ میں بھی مسلمان قربانی کر کے آتا ہے، اپنے مال کی قربانی پیش کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر وہ اپنے مال کو جانور کی شکل میں ذبح کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جب محرم آتا ہے تو محرم میں بھی مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ پتہ چلا اسلام کا پہلا مہینہ بھی قربانی سے شروع ہوتا ہے اور اسلام کا آخری مہینہ بھی قربانی پر ہی ختم ہوتا ہے۔ تو اسلام اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو ہمیں ہر وقت قربانی کا ہی درس دے رہا ہے کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہمیں ہر حال میں قربانی پیش کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ آج یہ ذکر شہدائے کربلا اور ذکر 10 روزہ ذکر شہید اعظم کی آج پہلی محفل ہے، جس پہ ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ محفل گزشتہ عرصہ دراز سے مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ کے شہر میں اندرونی حال میں ہوتی ہوئی آئی ہے اور انشاءاللہ بعد بھی یہ 10 روزہ ذکر شہید اعظم کی محفل ہوتی رہے گی۔ اس محفل کو کرانے والے بہت خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ اس محفل کو ہر ایک بندہ چاہ کر بھی نہیں کرا سکتا اور اس محفل میں ہر ایک بندہ چاہ کر آ بھی نہیں سکتا، بلکہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے نوازوں کی محفل ہے اور مصطفیٰ جس کو چاہیں گے وہی اس محفل میں آئے گا اور مصطفیٰ جس سے چاہیں گے وہی اس محفل کو سجائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ مصطفیٰ نے چاہا ہے تو اراکین کمیٹی نے اس محفل کو سجایا ہے اور مصطفیٰ نے چاہا ہے تو ہمیں اور آپ کو اس محفل میں بلایا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو بولا کہ ہم خود نہیں آئے بلکہ ہمیں سرکار نے بلایا ہے اور جس کا بلانے والا کائنات کا تاجدار ہو، جس کے بلانے پر ہم آئے ہوں تو پھر ہماری بھی عظمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، بلکہ ہمارا امام وقیدہ وجدان بولتا ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی 10 روزہ ذکر شہید اعظم کی محفل میں جتنے لوگ بھی آئیں گے، جو تمنائیں لے کر آئیں گے، جو آرزویں لے کر آئیں گے، جو مرادیں لے کر آئیں گے، یقیناً آپ کی مرادوں کو، آپ کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے اسے ہم اور آپ تو نہیں جانتے، لیکن آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے جسے پاک پروردگار ضرور جانتا ہے۔ رب کائنات جانتا ہے، رب لا کے ضرور جانتا ہے، تو یقیناً
اس محفل میں ہم آئیں گے تو پاک پروردگار ہمارے ارادوں کو دیکھ رہا ہے، ہماری مرادوں سے واقف ہے، تو اس محفل کی برکت سے وہ ہماری مرادوں کو پورا فرمائے گا، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے گا، ہمارے کاروبار میں برکتی عطا فرمائے گا، ہماری زندگیوں میں چین و سکون عطا فرمائے گا، اور ہمارے معاشرے سے، ہماری زندگیوں سے، ہمارے محلے سے، ہماری آبادی سے، ہماری بستی سے تمام پریشانیوں کا خاتمہ بھی فرمائے گا۔ لیکن یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس بات کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو آپ ماشاءاللہ جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور بہت سے ہماری مائیں بہنیں باہر بھی بیٹھی ہیں، یہ بھی بڑی مبارکباد کی مستحق ہے، ورنہ عورتوں کو تو باتوں سے فرصت نہیں، ورنہ اپنے گھر کے کام سے فرصت نہیں، یہ اپنی باتوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر اس محفل میں حاضر آئی۔ اللہ تعالیٰ کی سب کی اور سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ آج یہ ذکر شہید اعظم کی پہلی محفل ہے، تو انشاءاللہ ہم یہ باتیں کریں، موضوعات کی طرف آئیں گے۔ آج جو ہمارا موضوع رہے گا وہ توحید کے بارے میں، اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے اور اس کو ہمیں ایک جاننا ہے، ایک ماننا ہے، اس پر آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ امید قوی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں پاک پروردگار مجھے حق بولنے، آپ تمام حضرات کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق رب عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وإلہکم الہ واحد، وقال آخر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا میرے جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از میرے خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کربلا، بالرخا شہزادہ بالرخا امداد کن، ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران میں شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تمام تعریف حمد و ثنا اس خالق کائنات مالک کائنات کے لیے جو تمام جہان کا پالنہار ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار کروڑ درود و سلام نازل ہوں پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے نہایت یقینت و احترام کے ساتھ دل لگا کر مطلوب کائنات، مقصود کائنات، وجہ وجود کائنات، پیارے آقا مکی مدنی تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، سب سے پہلے مرتبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند شعر میں آپ کی پاکیزہ زبان پر حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ نبی کا نام پکارے، کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے بولتے یا نبی اللہ، یا نبی اللہ۔ ملاحظہ فرمائیں کہ مجھے مصطفیٰ کے در سے، مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا
بھلا کیا ملا نہیں ہے سبحان اللہ مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے مجھے مصطفیٰ کے در سے جب بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم کے یہاں کوئی بھی آیا چاہے غریب آئے چاہے بھوکا آئے چاہے پیاسا آئے جو بھی حاجت مند جو ضرورت لے کر آتا تھا وہ اپنی ضرورت کو وہاں سے پوری کر کے جاتا تھا اگر بھوکا آ گیا تو کھانا کھا کر گیا پیاسا آ گیا تو پانی پی کر گیا اور اگر وہ پیسے مانگنے آ گیا تو پھر وہ اپنی جھولی کو بھر کے وہاں سے واپس لوٹا اب شعر ملاحظہ فرمائیں شاعر اسی کی منظر کا شکر ملاحظہ فرمائیں کہ آیا جب بھی کوئی مگتا آیا جب بھی کوئی مگتا اسے پیٹ بھر کھلایا یہ شان ہے حضرت علی کی کہ آیا جب کوئی مگتا اسے پیٹ بھر کھلایا کہ آیا جب کوئی مگتا شاید منظر کشی کی ہے کہ آج تک جیسا سجدہ حسین نے کیا تھا نہ تو آج تک کسی نے کیا ہے اور نہ کل قیامت تک ایسا سجدہ ہونے والا ہے نہیں ہونے والا ہے ایسا سجدہ حسین نے کیا کہ قیامت تک اس کی مثال اس کی نظیر کوئی نہیں لا سکتا شاید منظر کشی کرتا ہے کہ یہ حسین ہی کا سر ہے سر ہے یہ حسین ہی کا سجدہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا بولتے ہیں سبحان اللہ یہ حسین ہی کا سر ہے یہ حسین ہی کا سر ہے یہ حسین کا ہے سجدہ کہ یہ حسین ہی کا سر ہے
اس محفل کے صدر صاحب والے جناب عظیم بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں، رونقوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ آج یہ پہلا دن ہے اور شاید کچھ لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ تھا کہ پتہ نہیں چاند نظر بھی آیا ہے یا نہیں آیا، ان کو شک تھا، لیکن اب اگر سے آج شک تھا لیکن کل یقین ہو جائے گا کہ چاند نظر آ گیا ہے، اس لیے کہ آج چاند کی 29 تاریخ تھی، کل 30 ہے، اور چاند 29 میں نظر آ سکتا ہے، 30 میں ہر حال میں نظر آئے گا، ایسا نہیں کہ 31 میں دکھائی دے گا، اب تک ایسا کبھی نہیں ہوا ہے، اگر ہوا تو پھر قیامت ہی آ جائے گی کہ چاند 31 میں کبھی نظر آیا ہو۔ تو کل انشاءاللہ امید قوی ہے جو لوگ حاضر نہیں ہوئے ہیں وہ اس محفل میں ضرور حاضر ہوں گے، اور آج جتنے بھی لوگ حاضر آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ ضرورت نہیں ہے کہ لوگ بہت زیادہ ہو، نہیں، ذکر کرنے والے چند لوگ ہوں اور محبت کے ساتھ اگر وہ سے بات کر لیں تو یہی چند لوگ بہت بڑے مجمع پر بھائی ہو جاتے ہیں۔ تو میں مرتبہ امام حسین پیش کر رہا تھا، اللہ کے سامنے ہمارے عزیز بھائی تشریف لے آئے ہیں اور ماشاءاللہ بہت محبتوں کے ساتھ یہ محفل سجاتے ہیں اور سجاتے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو محبتوں کو سلامت رکھے اور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو ان کو خصوصی صدقہ عطا فرمائے۔ شیخ ملائزہ فرمائے کہ جو جھکا ہے کربلا میں، جو جھکا ہے کربلا میں اب تک اٹھا نہیں ہے، اور یہی کہہ رہی ہے اصغر، یہی کہہ رہی ہے اصغر کہ لبوں کی مسکراہٹ، یہی کہہ رہی ہے اصغر کہ لبوں کی مسکراہٹ، یہی کہہ رہی ہے اصغر، یہی کہہ رہی ہے اصغر کہ یہی کہہ رہی ہے اصغر، یہی کہہ رہی ہے اصغر کہ لبوں کی مسکراہٹ، یہی کہہ رہی ہے اصغر کہ لبوں کی مسکراہٹ، وہاں زندگی نہیں ہے، وہاں زندگی نہیں ہے، کہاں جہاں کربلا نہیں ہے، وہاں زندگی نہیں ہے، وہاں زندگی نہیں ہے، جہاں کربلا نہیں ہے، کئی دن سے گھر میں چولہا ان کے جلا نہیں ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں میرے پاس کیا نہیں ہے، مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، درود شریف کے بے شمار فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بالصلاۃ فإن صلاتکم یوم القیامۃ علی نور لکم۔ اے میرے صحابہ، اپنی مجلسوں کو سجایا کرو اور اپنی مجلسیں سجا کر مجھ پر درود پڑھا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بارگاہ رسالت معاف میں عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے غلام، آپ کے دیوانے، آپ سے محبت کرنے والے آپ کی محفل کو سجائے اور آپ پر درود پڑھے تو یا رسول اللہ بینیفٹ فائدہ کیا ہوگا، فائدہ کیا ملے گا؟ تو کائنات کا تاجدار ارشاد فرماتا ہے، اے میرے صحابہ یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ درود پڑھیں گے فائدہ کیا ہوگا، درود پڑھیں گے بینیفٹ کیا ہوگا، درود پڑھیں گے تو فائدہ کیا ملے گا؟ تو سنو، فإن صلاتکم یوم القیامۃ علی نور لکم، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ایسے عالم میں سب کو اپنی اپنی
अपनी परी होगी, बाप बेटे का नहीं होगा, बेटी माँ की नहीं होगी, माँ बेटी की नहीं होगी। दुनिया में जब कोई किसी का नहीं होता है तो कल क़यामत के दिन कोई किसी का कैसे हो सकता है? अल्लाह अकबर कबीरा, क़यामत के दिन कोई किसी का नहीं होगा, सबको अपनी अपनी परी होगी। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाते हैं कि तुमने दुनिया में रह करके मेरी बारगाह में मुझ मोहम्मद पर जो दरूद पढ़ा होगा, कल क़यामत के दिन यही तुम्हारा पढ़ा हुआ दरूद तुम्हारी नजात, तुम्हारी बख्शिश, तुम्हारी शफाअत का जरिया बनता हुआ नजर आएगा। दुनिया में तुमने दुनिया में रहकर मुझ पर जो दरूद पढ़ा है, यही पढ़ा हुआ दरूद कल क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर बनता हुआ नजर आएगा। माशाअल्लाह, ये मदरसे के तलबा इज़ाम बैठे हैं और इनके उस्ताद मोहतरम उस्ताद उल-हुफ़ा उस्ताद उल-क़ुर्रा पैकरे अखलाक़ व वफ़ा हज़रत क़ारी ज़मीर अहमद तहसीनी साहिब क़िबला, जो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के साथ बहुत मेहनत के साथ और बहुत शफ़क़त के साथ खिदमत अंजाम देते हैं। ये वाकई इनकी बेलोस खिदमतों का नतीजा है और अली जनाब मोहतरम अजीम भाई की मेहनतों का नतीजा है कि मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह एक तवील मुद्दत से अरसे दराज से चला आ रहा है और इंशाअल्लाह आगे भी ये अपनी खिदमत को बेहतर अंदाज में अंजाम देता रहेगा। वरना आज आलम ये है कि लोगों से अपना घर नहीं चल पा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना घर भी चला रहे हैं और साथ में मुस्तफ़ा का घर भी चला रहे हैं और मुस्तफ़ा के मेहमान जो इस मदरसे में पढ़ते हैं उनके साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमत में लगे रहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला क़ारी ज़मीर अहमद तहसीनी साहिब क़िबला और अजीम भाई और जितने भी इनकी कमेटी के मेंबरान हैं, अल्लाह ताला सबकी खिदमत को कबूल अता फरमाए और इन हज़रात को और जितने भी लोग इस मदरसे से जुड़े हैं, मौला तबारक व तआला सबको इस मदरसे से जुड़ने की बरकत अता फरमाए और इस मदरसे की बरकत से अल्लाह ताला सबके गुनाहों को माफ़ अता फरमाए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब अता फरमाए और सबके हलाल रिज़्क़ में, हलाल कारोबार में बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए। ऐनुल भाई और फरीद अहमद साहब इस महफिल, ऐनुल भाई और वहीद अहमद भाई, अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक की बरकत से इन दोनों हज़रात को शिफाए कामिल सेहत आजिल अता फरमाए। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीमारी के तवस्सुल से मौला उन दोनों हज़रात को सेहत व सलामती अता फरमाए। तो हज़रात, दरूद शरीफ के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, हमें दरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ना चाहिए। कसरत के साथ दरूद शरीफ इसलिए पढ़ना चाहिए कि जब हमने कुरान मुक़द्दस को पढ़ा और कुरान में जब हमने रब के अहकाम को मुलाहिज़ा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में जिस कुरान को आज हम और आप पढ़ने से बचते हैं, ये कुरान वो वाहिद किताब है जो मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाज़िल हुई और ये वो वाहिद किताब है कि दुनिया में बेशुमार किताबें नाज़िल की गई, बेशुमार आसमानी किताबें। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए किराम पर बेशुमार सहीफ़े और किताबें नाज़िल फरमाई। हज़रत आदम पर भी किताब नाज़िल हुई, लेकिन 4 आसमानी किताबें बड़ी मशहूर हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील। ये 4 आसमानी किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। लेकिन जब हमने तारीख के औरात को पढ़ा तो हमें पता चला कि तौरात के मानने वालों ने जब अपनी किताब को पढ़ा और उन्हें कोई हुक्म हार्ड लगा, उन्हें ये लगा कि हम इस पर अमल नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने उस हुक्म को वहां से हटा दिया, वहां से मिटा दिया, यानी उस किताब में घटा दिया, बढ़ा दिया। ऐसे ही ज़बूर के मानने वालों ने जब ज़बूर को पढ़ा तो ज़बूर में कमी कर दी, ज़बूर में बढ़ोतरी कर दी। इसी तरीके से इंजील के मानने वालों ने इंजील में घटा दिया, बढ़ा दिया। तौरात के मानने वालों ने तौरात में घटा दिया, बढ़ा दिया। और भी बेशुमार किताबें नाज़िल की गई, लोगों ने कम और बेशी की, ज़्यादतियां की, लोगों ने अपनी
मनमानी के मुताबिक उन किताबों में लिख दिया और उसी पर अमल करना शुरू कर दिया। लेकिन ये कुरान एक ऐसी बारूद किताब है, अल्लाह अकबर कबीरा, तो 1440 साल पहले जैसा मुस्तफा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ था, आज भी वैसा ही मौजूद है और कल क़यामत तक वैसा ही मौजूद रहेगा। हमने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान ये तो बता, आखिरकार तौरात का नाज़िल करने वाला भी अल्लाह था, ज़बूर का नाज़िल करने वाला भी अल्लाह था, इंजील का नाज़िल करने वाला भी अल्लाह था, तौरात में क्यों घटा दिया गया, ज़बूर में क्यों घटा दिया गया, इंजील में क्यों घटा दिया गया? तो जवाब मिलता है, ऐ नादान, नाज़िल करने वाले को मत देख, बल्कि ये देख के किस पर नाज़िल हो रहा है, किताब किस पर नाज़िल हो रही है। तो पता चला कि कुरान जो नाज़िल हुआ है वो किसी आम नबी पर नहीं, किसी आम पैगंबर पर नहीं, किसी आम रसूल पर नहीं, बल्कि कुरान उस पैगंबर पर, उस नबी पर, उस रसूल पर नाज़िल हुआ है कि जिसके सबब में अल्लाह ने कायनात का वजूद बख्शा है। उस नबी पर नाज़िल हुआ जिस नबी के सबब में अल्लाह ने कायनात का वजूद बख्शा। अल्लाह फरमाता है लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्ज़, अगर मेरा मकसद अपने पैगंबर को दुनिया में भेजना न होता तो ये जमीन न बनाता, आसमान न बनाता, चांद सूरज न बनाता, लोह कलम न बनाता, अर्श कुर्सी न बनाता। और बस ये तो जो कुछ बना है मुस्तफा की वजह से बना है, मुस्तफा के लिए बनाया गया है। पैगंबर इस्लाम पर कुरान नाज़िल किया गया और इतना ही नहीं बल्कि हमने कुरान से पूछा, ऐ कुरान ये तो बता, आखिरकार तुझ में क्यों नहीं घटाया गया, तुझ में क्यों नहीं बढ़ाया गया? आखिरकार लोग तो दुनिया में बहुत है जो घटाना चाहते हैं, दुनिया में लोग बहुत है जो है उसमें कमोबेशी करना चाहते हैं। तो जवाब मिलता है, अरे ये कुरान वो वाहिद किताब है कि जो भी इसमें घटाने की कोशिश करता है वो तो घटता चला जाता है, जो कुरान को मिटाने की कोशिश करता है वो तो मिटता चला जाता है। लेकिन कुरान 1440 साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही है, जैसा कल था आज भी वैसा ही है और कल क़यामत तक वैसा ही रहेगा। जो भी इसे मिटाने चला वो तो मिटता चला गया, लेकिन कुरान ने कल मिटा था ना आज मिटा है, लेकिन सुबह क़यामत तक मिटेगा। तभी तो पहली के नाम फरमाते हैं मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आधा तो लो ना मिटा है ना मिटेगा, कभी चर्चा होगा, ना मिटा है ना मिटेगा, कभी चर्चा होगा। और है कौन मोहम्मद खोलो खुदा, फरमान बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। और यही कुरान है कि इसके बारे में शायर ने कहा है कि हश्र जो काम आए वो कुरान यही है, अल्लाह से मिलने का सामान यही है और चलते हैं गुनाहों से हटा देते हैं पत्थर। आका के गुलामों की पहचान यही है, आका के गुलामों की पहचान यही है। कुरान में ना बदला कल बदला गया, ना आज बदला गया, ना कल सुबह क़यामत तक बदला जाएगा। हमने कुरान से सवाल किया आखिरकार बदला क्यों नहीं गया, तो कुरान से जवाब मिलता है, ऐ नादान और किताबों को अल्लाह ने नाज़िल किया था, तो है ज़बूर इंजील इसके अलावा जितनी भी आसमानी किताबें नाज़िल की गई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन किताबों को नाज़िल तो किया था, लेकिन नाज़िल करने के बाद उतारने के बाद उनकी हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया था, उनकी हिफाजत की गारंटी नहीं ली थी। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के ताजदार पर, पैगंबर इस्लाम पर, मेरे और तुम्हारे प्यारे प्रोफेट पर कुरान को नाज़िल किया तो अल्लाह की शान फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ हबीब इस कुरान को हम ही नाज़िल करने वाले हैं और इस कुरान की हम ही हिफाजत करने वाले हैं। तो जिसकी हिफाजत खुद रब ज़ुल जलाल करने वाला हो, जिसकी हिफाजत की गारंटी, जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया हो, तो उसमें कोई कैसे तब्दीली कर सकता है, कोई उसमें कैसे चेंजिंग कर सकता है, कोई उसमें कैसे तवज्जो कर सकता है, नहीं कर सकता। अज़ीज़ान मोहतरम, उसी पाक कुरान का जब हमने मुताला किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी पाक कुरान मजीद में अपने बंदों को कहीं नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, कहीं रोजा रखने का हुक्म दिया, कहीं ज़कात अदा करने का हुक्म दिया, कहीं खाने काबा का तवाफ करने का हुक्म दिया, कहीं वालिदैन के साथ इताअत और फरमाबरदारी करने का हुक्म दिया। हम कुरान को पढ़ते चले गए
کہ پاک پروردگار تو اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ یہ اعلان فرماتا ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، اے لوگوں نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً نماز وسطیٰ کی حفاظت کرو۔ کہیں ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ کہیں ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے نماز کو قائم کرو اور زکات ادا کرو۔ کہیں ارشاد فرماتا ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُم تُرْحَمُونَ، رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کہیں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرو۔ لیکن جب ہم نے قرآن کو پڑھا، مفسرین کرام کی تفاسیر کو پڑھا، محدثین کی حدیثوں کا مطالعہ کیا، محققین کی تحقیق کو پڑھا، تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہا اے میرے بندوں میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں زکات ادا کرتا ہوں تم بھی زکات ادا کرو، میں خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوں لہذا تم بھی خانہ کعبہ کا طواف کرو، میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو، میں زکات ادا کرتا ہوں تم بھی زکات ادا کرو، میں اعمال صالحہ کرتا ہوں تم بھی اعمال صالحہ کرو۔ اللہ نے کہیں بھی یہ ارشاد نہیں فرمایا، لیکن جب بات میرے اور تمہارے پیارے پیغمبر کی آتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی آتی ہے، کائنات کے تاجدار کی آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے 22ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، اعلان فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجا کرو، مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلوات و سلام کے نذرانے پیش کیا کرو۔ اندازہ لگاؤ جس کام کو رب خود کر رہا ہو، اپنے فرشتوں کو کرنے کا حکم دے رہا ہو، اپنے بندوں کو بھی کرنے کا حکم دے رہا ہو، اس عمل کا عالم کیا ہوگا، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ جب ہم نے پیغمبر اسلام کی احادیث کا مطالعہ کیا تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، بندہ روزہ رکھتا ہے، بندہ زکات ادا کرتا ہے، یا اس کے علاوہ وہ دیگر اعمال صالحہ ادا کرتا ہے، لیکن بندہ اعمال صالحہ کرنے کے بعد یہ گارنٹی کے ساتھ دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، میری نماز اللہ نے قبول کر لی، میں نے رمضان کے روزے رکھے تھے، رمضان کے روزے اللہ نے قبول کر لیے، میں نے رمضان میں زکات ادا کی تھی، اللہ نے میری زکات کو قبول کر لیا، میں نے حج کیا تھا اللہ نے میرا حج قبول کر لیا ہے، میں نے غریبوں کی مدد کی تھی، میرا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ یا اس کے علاوہ وہ جو بھی اعمال صالحہ کرتا ہے، اعمال خیر کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میرا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کی نماز قبول ہو یا نہ ہو، لیکن ایک عبادت، ایک عمل، ایک وظیفہ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ امام ارشد کے دل سے اس عبادت کو کر لیتا ہے، اس عمل خیر کو کر لیتا ہے، اس پیارے عمل کو کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی نماز کو قبول کرے یا نہ کرے، زکات کو قبول کرے یا نہ کرے، حج کو قبول کرے یا نہ کرے، روزے کو قبول کرے یا نہ کرے، لیکن بندہ مومن شد دل سے اگر اس عمل کو کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس پیارے عمل کو قبول کر لیتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دراز کیا، ہاتھوں کو اٹھایا، عرض گزار ہوا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ ایسا کون سا عمل ہے کہ جس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتا ہے؟ تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ شروع دل سے میری بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس پڑھے ہوئے درود کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ اندازہ لگاؤ اس درود کا عالم کیا ہے، اس درود کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے کہ جس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹلی قبول کر لیا کرتا ہے۔ سبحان
اللہ. تبھی تو غلام مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتا نظر آتا ہے. عزیزان محترم، میں درود شریف کے حوالے سے ایک آخری بات اور بیان کروں اور اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آؤں کہ آج میرا موضوع ہے توحید باری تعالیٰ. اللہ رب العزت کو ایک جاننا، ایک ماننا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. میں اس موضوع پر آؤں گا لیکن ذرا درود شریف کے فضائل آپ سنتے چلے. ایک مرتبہ اللہ کے ایک مقدس ولی ہے جن کا نام ہے حضرت، ایک اللہ کے ولی ہے حضرات، اللہ کے ولی، یہ اپنی ضرورت کے مطابق اپنے گھر سے باہر گئے اور جب گھر سے باہر پہنچے، جنگل میں پہنچے تو آج کی طرح سواریوں کا اہتمام و انتظام نہیں تھا کہ آج انسان گھر سے باہر نکلے باہر رکشہ کھڑا ہے، آگے چلے تو میٹرو ہے، ایسا انتظام نہیں تھا. پہلے لوگ گھوڑوں سے سفر کیا کرتے تھے، اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے، بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تب جا کر انہیں سفر حاصل ہوتا تھا، تب جا کر وہ اپنی منزل اپنے مقام تک پہنچا کرتے تھے. اللہ کے ولی اپنے گھر سے نکلے باہر، جب جنگل میں پہنچے تو انہیں پانی کی خواہش ہوئی، انہیں وضو اور غسل کی خواہش ہوئی. اب وضو اور غسل کی خواہش، لیکن وضو اور غسل کرنے کے لیے پانی میسر نہیں آ رہا ہے، بڑے پریشان ہے. وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا، نماز کا وقت ہو جائے گا، نماز کیسے ادا کی جائے گی، نماز کیسے پڑھی جائے گی اگر نماز کو وقت پر ادا نہیں کیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ، تو رب ناراض ہو جائے گا. یہ دل میں ارادہ ہے اور اسی ارادے کے ساتھ وہ پانی کی تلاش کر رہے ہیں، پانی کو ڈھونڈ رہے ہیں، پانی کو ڈھونڈتے اللہ اکبر کبیرہ وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں. جب بہت آگے پہنچے تو انہیں ایک کنواں دکھائی دیا اور اسی کنویں کے قریب ایک مکان انہیں نظر آیا. آپ اس کنویں کے قریب گئے لیکن جیسے ہی کنویں کے قریب پہنچے تو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی چاہیے تھی. آج تو بڑی آسانیاں ہیں، انسان بٹن دباتا ہے، موٹر چالو ہو جاتی ہے، پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن پہلے کا زمانہ بڑا دشوار زمانہ تھا، بڑی پریشانیوں کا زمانہ تھا. لوگ کنویں سے پانی نکالتے تھے اور پانی نکالنے کے لیے بھی ڈول اور رسی چاہیے ہوتی تھی. اگر ڈول اور رسی نہیں ہوتا تھا تو پانی پھر نہیں نکالا جا سکتا تھا اور ڈول اور رسی کے ذریعے کتنی محنت کرنا پڑتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ، جنہوں نے کنویں کا زمانہ پایا ہے، ڈول اور رسی سے پانی نکالا ہے، وہ اس کی اہمیت کو جانتے ہیں. ہمیں اور آپ کو کیا پتا پانی کیسے نکالا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب کنویں کے قریب پہنچے، اب جیسی کنویں کے قریب پہنچے تو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی چاہیے تھی. ڈول اور رسی نہیں ملا، بڑے پریشان ہو گئے کہ نماز کا وقت قریب سے قریب تر ہے، پانی نہیں ملے گا تو میں وضو اور غسل کیسے کر پاؤں گا، پانی کیسے پیوں گا. بڑے پریشان، اسی کشمکش میں، اسی عالم میں کنویں سے قریب ایک مکان تھا اور اس مکان کی چھت پر ایک بچی کھیل رہی تھی. بچی نے جب بابا کو پریشان دیکھا تو بابا سے کہا، اے بزرگ، اے بابا، یہ بتاؤ پریشان کیوں ہو، کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے، کیوں تڑپ رہے ہو، کیوں پریشانی کے عالم میں ہو. تو بزرگ جواب دیتے ہیں، اے بیٹی، میں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے آیا تھا لیکن کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی چاہیے ہوتا ہے، ڈول اور رسی نہیں ہے مجھ سے. اللہ اکبر کبیرہ، ڈول اور رسی کیسے میرے پاس نہیں ہے، میں کنویں سے پانی کیسے نکالوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. بچی تھی، آج کی جیسی بچی نہیں تھی بلکہ بچی نے کہا، اے بابا یہ تو بتاؤ آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہو، کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جانے کا ارادہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بزرگ کہتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ میرا فلاں نام ہے، میرا فلاں نام ہے. بچی کہتی، اے بابا آپ کا نام یہ ہے، آپ کا نام یہ ہے. بابا نے کہا، ہاں میرا نام یہ ہے. بچی مسکرائی، بچی ہنسنے لگی، بچی نے تبسم کیا، بچی نے ضحک کیا. بابا نے جب بچی کو مسکراتے دیکھا، بچی کو ہنستے دیکھا، بچی کو ضحک کرتے دیکھا تو بابا نے کہا، اے بچی کیوں مسکراتی ہے، کیوں ہنستی ہے، کیوں میرا مذاق اڑاتی ہے، کیوں میری مذاق اڑا رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بچی کہتی ہے، اے بابا ہو تو اتنے بڑے پہنچے ہوئے، ہو تو اتنے بڑے مقام و مرتبے پر فائز، لیکن آپ سے اتنا بھی نہیں آتا کہ کنویں سے پانی کیسے نکالا جاتا ہے، کنویں سے پانی کیسے نکالتے ہیں، آپ سے اتنا بھی نہیں آتا. اللہ اکبر
اکبر کبیرہ. بزرگ بڑے پریشان ہوئے. بزرگ نے کہا اے بچی مجھ سے تو پانی نکالنا نہیں آتا, اچھا تجھ سے آتا ہو تو تو بتا دے کیسے پانی نکالا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بچی کہتی ہے بابا میں نکال کر بتاؤں کنویں سے پانی کیسے نکالتے ہو. تاریخ کے اوراق بتاتے ہو کہ بچی اپنے مکان کی چھت سے نیچے آتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کنویں کے قریب آئی اور کنویں کے قریب آنے کے بعد بچی نے اپنا لعاب اپنا تھوک اس کنویں میں ڈال دیا. تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ ابھی تھوک اس کا کنویں کے اندر نہیں پہنچا تھا کہ کنویں سے پانی کا چشمہ نکل کر کے جاری ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. پانی باہر آنے لگتا ہے. جب بزرگ نے یہ منظر دیکھا کہ پانی بغیر ڈور رسی کے بچی کے تھوک کی وجہ سے باہر آ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بچی کے دامن کو تھام لیا. بچی کے دامن کو تھام کر بزرگ کہتے ہیں اے بچی یہ تو بتا اقسمت علیک بمن انتہاز المرتبہ, تجھے قسم ہے یہ بتا یہ مقام و مرتبہ تجھے کیسے حاصل ہوا ہے. اس لیے کہ تو بچی ہے, میں بڑا ہوں اور میں نے تو صفا مروا کی سعی بھی کی ہے, خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا ہے, مکہ کی زیارت میں نے کی ہے, مدینہ شریف کی زیارت میں نے کی ہے, مصطفیٰ کے حسین گنبد کو میں نے دیکھا ہے, مدینہ کی گلیوں کو میں نے دیکھ کر کے آیا ہوں, نیک اعمال میں نے کیے ہیں, نماز میں پڑھتا ہوں, روزہ میں رکھتا ہوں, زکات میں ادا کرتا ہوں, خانہ کعبہ کا طواف میں کرتا ہوں, مصطفیٰ کی بارگاہ میں اللہ اکبر کبیرہ راجی عقیدت میں پیش کرتا ہوں, مصطفیٰ کے روزے کی زیارت میں کر کے آیا ہوں. اے بچی یہ تو بتا جو مقام و مرتبہ مجھے نہ مل پایا یہ مقام تجھے کیسے مل گیا. تو بچی کہتی ہے اے بابا یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ مقام و مرتبہ مجھے کیسے ملا ہے. تو سنو میں نماز نہیں پڑھتی, میں روزہ نہیں رکھتی, میں زکات ادا نہیں کرتی, میں نے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا ہے, میں نے مصطفیٰ کے حسین گنبد کی زیارت نہیں کی ہے, میں نے مکہ کی گلیوں کا نظارہ نہیں کیا ہے, میں نے جنگ بدر کو نہیں دیکھا ہے, میں نے صفا مروا کی سعی نہیں کی ہے, لیکن اے بابا یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا ہے. تو سنو بکثرت الصلاۃ علی محمد. جب میں صبح کو بیدار ہوتی ہوں تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتی ہوں. سبحان اللہ. جب میری صبح بیدار ہوتی ہے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پڑھتی ہوں, اٹھتی ہوں تو مصطفیٰ پر درود پڑھتی ہوں, بیٹھتی ہوں تو مصطفیٰ پر درود پڑھتی ہوں, جاگتی ہوں تو مصطفیٰ پر درود پڑھتی ہوں, کھاتی ہوں تو مصطفیٰ پر درود پڑھتی ہوں, چلتی ہوں تو مصطفیٰ پر درود پڑھتی ہوں. میرا اٹھنا بیٹھنا جاگنا کھانا پینا میرا سارا کام مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہوئے گزرتا ہے. بس یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود شریف کی برکت سے مجھے یہ مقام و مرتبہ عنایت کر دیا ہے, یہ مقام عطا کر دیا ہے کہ اگر میں خشک زمین پر تھوک بھی دیتی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خشک زمین سے پانی کے چشمے کو جاری فرما دیتا ہے. کبھی تو غلام کبھی نماز فجر کے بعد, کبھی ظہر کے بعد, کبھی مغرب و عشاء کے بعد, کبھی قرآن خوانی کے بعد, کبھی میلاد کے بعد مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے کچھ اس انداز میں پیش کرتا نظر آتا ہے. کیا یا رسول اللہ مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع قصد ہدایت پہ لاکھوں سلام, شہر یار ایرم تاجدار حرم رو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام, جس سہانی گھڑی جنگ کا طیبہ کا چاند اس دن افروز سامت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام, جس کے ماتھے شفاعت کا